مہا اور فراز گمسم سے ہو کر حیرتوں میں ڈوبے بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جونیئر باس کے آدمی ان کے پل پل کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ جبھی تو وہ سیاہ فام فراز کے دھکے پر منہ کے بل زمین پر گرنے کے باوجود مزاحمت کرنے کے بجائے اوندا ہو کر پتھریلے راستے پر پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کو باتھ روم لے جاتے ہوئے بھی وہ بالکل نہتا تھا، کوئی ہتھیار اس کی تحویل میں نہ تھا۔ حالانکہ اس خصوصی موقع پر کچھ تو اپنی حفاظت کے لیے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کا صاف صاف مطلب وہی تھا کہ مہا کو فراز کے واضح کردہ طریقہ فرار کے مطابق بھگانے میں ان دہشت گردوں کی مہربانی بھی شامل تھی۔ تبھی تو وہ سب مہا کے مرکزی شاہراہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ مہا کو اب اپنی حیرتوں کا جواب مل گیا تھا، ورنہ وہ کتنی دیر تک بس اسی ایک نکتے پر سوچتی رہی تھی کہ وہ آدمی جسے فراز نے پتھریلے راستے پر پھینک کر اپنے پورے وزن تلے دبا رکھا تھا، وہ اس کے سڑک کنارے پہنچنے پر اس سے پہلے ہی وہاں کیا کر رہا تھا۔ لیکن اب ہر بات کلیئر ہو چکی تھی۔ مہا کے فرار کے بعد اس آدمی کے ساتھ کئی دوسرے آدمی جو وہاں مختلف جگہوں پر چھپائے گئے تھے، ایک ساتھ باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے فراز پر ہلہ بول دیا تھا، مار مار کر بے ہوش کر ڈالا تھا۔ پھر مہا کے تعاقب میں ایک گاڑی پر نکلے تھے اور راستہ بدل کر مہا سے پہلے ہی مرکزی شاہراہ پر پہنچ چکے تھے اور اس کے وہاں آ جانے کے بعد بڑی سہولت سے اٹھا کر واپس اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے تھے۔ ساری باتوں سے پردہ اٹھتے ہی جونیئر باس نے آگے بڑھ کر پرانی لکڑی کی میز پر پڑے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آف کر دیا تھا۔ پھر پلٹ کر مہا اور فراز کو نرم نگاہوں سے تاکتا ہوا بے حد زہرخند انداز میں بولا تھا، بہت ہوشیار سمجھا تھا نا تم دونوں نے خود اپنے آپ کو، لیکن بھول گئے کہ دشمن کو احمق سمجھنا سب سے بڑی حماقت ہوا کرتی ہے۔ دشمن اگر دماغ کا استعمال جانتا ہے تو پھر وہ اپنے قیدیوں کی سوچ، ارادے اور نیت کو بخوبی جانتا پہچانتا ہوگا۔ تم لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ سامنے کی بات جان نہ سکے اور اندھیرے کے تیر سے شکار ہو گئے۔ بڑے آرام سے فرار کی پلاننگ کی تھی تم دونوں نے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تمہاری ہر حرکت اور ہر سوچ ہماری نگاہ میں تھی۔ اس اندھیری کوٹری میں کئی خفیہ آلے فکس تھے جو تمہاری باتیں نہ صرف ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے بلکہ ریکارڈنگ کا مرحلہ بھی آسانی سے پورا کر رہے تھے۔ اور مسٹر فراز، آپ میری بات غور سے سنیے، آپ کو بیوقوف بنانے کی خاطر ہم نے اس لڑکی کے فرار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو پورا وقت دیا تھا تاکہ تم دونوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ ہم تم سے غافل نہیں تھے۔ اور ہاں فراز، ڈی آئی جی کی اس خوبصورت بہن کو تمہارے کمرے میں قید کرنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ ہم جانتے تھے کہ تنہائی کا عذاب بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اسی تنہائی سے اوب کر تم دونوں لازماً ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر آپس کی باتوں میں کوئی نہ کوئی اہم راز کہہ جاؤ گے کہ ہمیں بلیک فائل کے بارے میں اصل حقائق معلوم کرنے تھے۔ سو تمہاری باتوں نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن سے نوازا تھا۔ تب جونیئر باس فراز اور مہا کو گھورتا چند قدم آگے بڑھایا تھا اور خباثت سے مسکرا کر بولا، اب تم دونوں کان کھول کر سنو، تم دونوں نے ہماری حدود میں رہ کر ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لڑکی کے بھائی ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی طرح ہم بھی قانون شکن لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ لڑکی جو اس پولیس والے کی بہن ہے، فرار ہونے کی سفاق غلطی کر بیٹھی ہے، سو اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کی عزت کا پاک دامن تار کر دیا جائے۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بہتر سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ مہا کے وجود میں جیسے زلزلے جاگ اٹھے تھے۔ وہ فک چہرہ لیے جونیئر باس کو دیکھ رہی تھی، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دہشت صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ دل تھا کہ پہلو سے باہر آنے کو بے قرار تھا۔ مہا کو ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے اسے ہارٹ اٹیک ہونے جا رہا ہو، لیکن نہیں، عذاب اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوا کرتے۔ مہا کی صورت پر 12 بجتے دیکھ کر جونیئر باس نے جیسے لطف اٹھایا تھا، دانت نکال کر بولا، لیکن نہیں، ابھی ہم کوئی بھی تہذیب سے گرا ہوا کام نہیں کریں گے۔ ہم نے جناب ڈی آئی جی سے وعدہ کر رکھا کہ اس کی بہن کو 1 ہفتہ کی مہلت تو ضرور دی جائے گی۔ اگر پولیس کا وہ اعلیٰ عہدیدار اور وعدے کے مطابق بلیک فائل ہمارے حوالے کر دے گا تو یہ لڑکی بخیریت و عافیت اور باعزت طور پر اپنے گھر کو لوٹا دی جائے گی، ورنہ اس پر فرار کا اطلاق تو ہوگا ہی، ساتھ میں فائل نہ ملنے کی سزا بھی اسی بیچاری کو بھگتنا پڑے گی۔ ہم بدمعاش اور مجرم ضرور ہیں مگر دی ہوئی زبان کا پاس بہرحال رکھتے ہیں۔ اس لڑکی کے بھائی سے کیا جانے والا وعدہ ضرور نبھایا جائے گا، ورنہ 7 دن بعد اس کی بہن ہم سب کے درمیان کھلونا بن جائے گی۔ تب مہا نے ٹھڈوائی آنکھوں سے فراز کو دیکھا تھا۔ جونیئر باس کی بکواس نے اس کے کانوں کی لوئیں جلا دی تھیں۔ وہ طیش میں تھی لیکن بہت بے بس تھی۔ اس نے زندگی کے کسی مقام پر اپنے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوتا نہ دیکھا تھا۔ آج تو جیسے آخری سانس بھی سینے میں ٹھہری ہوئی لگ رہی تھی، موت جانے کہاں جا کر مر گئی تھی۔ اتنی ذلت اور رسوائی ملی تھی کہ مہا اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اسے ایک پل کو چین نہ مل رہا تھا۔ فراز اس کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ مہا پر گزرتی قیامت جیسے اس کے دل سے ہو کر گزر رہی تھی۔ وہ چاہتا تو جونیئر باس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا، اس کی رذیل بکواس کے جواب میں اس کے ٹکڑے کاٹ کر شکاری کتوں کے آگے ڈال دیتا، لیکن فی الوقت ایسا کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ بندھے ہاتھ پیروں کے ساتھ وہ لاچار بنا دیا گیا تھا۔
اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر اس گنجے جونیئر باس کا منہ نوچ لیتا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مہا کو صبر اور ضبط کی تلقین کر رہا تھا، اسے چپ کی زبان میں حوصلہ رکھنے اور ہر حال میں شانت رہنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ ادھر مہا بہت بددل تھی۔ فراز کو زیادہ موقع نہ ملا کہ وہ مہا کو کوئی اور ہدایت کر پاتا یا اس کی اشکوں سے بھری آنکھوں میں دیکھ کر اس لڑکی کو تھوڑا دلاسا دے جاتا، کیونکہ جونیئر باس کی کڑک دار بھاری آواز نے فراز کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کیا تھا۔ وہ کرسی کے ہتھے پر پاؤں رکھ کے فراز پر جیسے جھک آیا تھا۔ اور تم، جونیئر باس نے کچکچاتے انداز میں اسے پکارا تھا۔ تم مسٹر فراز احمد، ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس دوسرا موقع تھا، اس بار ہم نے تمہیں مکمل چھوٹ دیتے ہوئے اس کالی کوٹری کا اسیر بنایا تھا، لیکن تم نے ہماری رعانت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور وہ حرکت کی جو فرار کے نام پر ہمارے قانون میں غداری کو کہا جاتا ہے۔ سنا تم نے فراز احمد؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر پہلے فراز کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زوردار طریقے سے جھٹکے دیے تھے، پھر ہاتھ میں پکڑے چمڑے کے کوڑے کو زن کی آواز کے ساتھ فضا میں لہرایا اور اگلی بار پوری قوت سے فراز کی ٹانگ پر لہرا کر دے مارا تھا۔ پوری فضا سائے کی تیز آواز کے ساتھ شراب کی ٹوٹتی صدا سے گونجی تھی۔ ادھر فراز اذیت اور بے انتہا تکلیف سے چیخ اٹھا تھا۔ اس کی بلبلاہٹ واضح تھی، چمڑے کے کوڑے نے اس کی زانوں کی کھال کھینچ ڈالی تھی۔ اب اس کی جینس پر لال رنگ کی دھاری خون اگل رہی تھی۔ مہا کے لیے یہ نظارہ خوفناک ترین تھا۔ ایسی کڑی سزا اور وہ بھی اس بے رحمی سے دی گئی تھی کہ وہ لڑکی سارا صبر اور سکون پل بھر میں گنوا بیٹھی تھی۔ اس کے منہ سے انتہائی دلدوز چیخ ابھری تھی اور وہ ایک بار پھر فریاد اور نالوں پر اتر آئی تھی۔ اور اس بار وہ فراز کی جان بخشی کے لیے منت سماجت کر رہی تھی، لیکن پتھر دل جونیئر باس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ مہا کی آہوزاری کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح فراز کو ایک شکار جان کر گھور رہا تھا۔ مہا کا بلکنا کم نہ ہوا تو وہ بے طرح چڑھ کر حلق کے بل چلایا تھا، اپنی آواز بند کر لو لڑکی، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اس سرد آواز میں جھلکتی دھمکی کو پاتے ہی مہا نے خوفزدہ ہو کر اپنی آواز فوری طور پر حلق میں گھونٹ ہی لی تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ پورا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ دہشت میں ڈوبی بھری آنکھوں سے بس جونیئر باس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے سفاکیت اور بربریت کا پتلا بنا کھڑا تھا۔ اس نے مہا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر اپنی نگاہ کا زاویہ بدلا اور دوبارہ فراز کے سر پر سوار ہوا تھا۔ ہاں بھئی، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم اس لڑکی کو ہماری قید سے فرار کروانے کی سزا بھی دی جائے یا کچھ دیر بعد؟ بولو، جواب دو، میں اب مزید انتظار نہیں کر پاؤں گا۔ جونیئر باس نے چمڑے کا کوڑا میز پر پھینک کر اپنی جیب سے ایک خودکار ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور اب وہ فراز کے سامنے کھڑا ہو کر ریوالور کا میگزین کھولے گولیوں کی تعداد نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی چیکنگ بس لمحوں پر محیط تھی، لیکن فراز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے خالی تھا۔ تھوڑی دیر قبل اس کی ٹانگوں پر برسنے والے کوڑے کی اذیت بھی معدوم ہو چکی تھی۔ وہ یوں بے حس ہو کر بیٹھا تھا جیسے ہال میں موجود ہی نہ ہو۔ جونیئر باس کی ٹٹولتی نگاہ مسلسل فراز پر بھٹک رہی تھی۔ وہ بھی چپ سادے کچھ پل اس کا چہرہ کھوجتا رہا، پھر فراز کی صورت سے نظر ہٹائے بغیر اپنے خاص آدمی کو پکارتا ہوا بولا، قاسم، جاؤ اس کی بوڑھی ماں کو لے آؤ۔ وہ بڑھیا آج اپنے جوان گبرو بیٹے کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اچھا رہے گا۔ اس کے سلگتے الفاظ نے فراز کے علاوہ مہا کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ دونوں کے تھکے ہارے وجود سنسناہٹ سے لرزے تھے۔ وہ خوفزدہ سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ بڑا کڑا اور ٹھنڈا لمحہ تھا وہ، روح کو ٹھٹرا دینے والا، لیکن پھر فراز نے ہی حوصلہ کیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے منت بھرے انداز میں لجاجت سے کہا تھا، ایسا نہ کرو جونیئر باس، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو مجھ سے لے لو، میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مار ڈالو مجھے، جو چاہے سلوک کرو، لیکن میری ماں کے سامنے یہ سب مت کرنا، اس بوڑھی ماں کا دل پھٹ جائے گا۔ ایک دکھیاری ماں کو اتنی بڑی اذیت نہ دو۔ دیکھو جونیئر باس، تم بھی کسی ماں کے بیٹے ہو، تمہیں اپنی ماں کی قسم ایسا مت کرنا۔ جونیئر باس نے زور سے ہنکار بھر کر رخ موڑا اور فراز کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا تھا۔ وہ ایک سفاکی اور بے رحمی سے فراز کی منت سماجت کو بکواس جان کر لطف اٹھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر فراز کو چپ ہونے یا ڈانٹنے کی کوشش نہ کی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی قاسم فراز کی ماں کو کھینچتا ہوا ہال میں لے آیا تھا۔ وہ بے حد ابتر حلیے میں تھیں، ان کا سفید لباس میلا کچیلا ہو رہا تھا، دوپٹے میں کئی سوراخ جھانک رہے تھے جیسے سگریٹ سلگا کر بنائے گئے ہوں۔ بیماری اور نکاہت سے ان کا برا حال تھا، چہرے کی جھریاں نمایاں تھیں اور وجود پر جیسے کسی نے کوئی بوجھ لاد دیا تھا۔ ان کی کمر جھک گئی تھی۔ وہ عمر کے لحاظ سے اتنی بوڑھی نہیں تھی جتنا کہ دکھائی دے رہی تھیں۔ کمرے میں آتے ہی فراز پر نگاہ پڑی تو ان کے بے رونق سوکھی آنکھوں میں ایک دھندلائی سی چمک لہرائی تھی، پپڑی زدہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلے تھے اور ایک بے قراری سے ممتا کی تڑپ کے ساتھ فراز کی طرف بڑھیں تو قاسم نے تیزی سے ان کی کلائی مروڑ کر انہیں آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ درد کی تیز لہر بوڑھے ناتواں وجود کو زردی میں ڈبو گئی تھی۔ وہ ایک تیز سسکی کے ساتھ اپنے اٹھتے قدموں کو روکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ آج جانے کتنے دن بعد انہوں نے اپنے لختے جگر کو دیکھا تھا۔ فراز کی زبان پر تالا پڑ چکا تھا۔
وہ بے کسی سے ٹکٹکی باندھے ماں کو اجڑے حلیے میں دیکھے جا رہا تھا، جو اس وقت کسی سنگی مجسمے کی طرح اس کے سامنے پتھرائی کھڑی تھی۔ فراز خود کسی مٹی کے مادھو میں ڈھل چکا تھا، صرف اس کی بڑی بڑی ابلی آنکھیں دیکھ دل کی مچلتی کیفیت کو اشکوں کے ذریعے خارج کر رہی تھی۔ ادھر مہا کسی برف کے گلیشیئر پر جا بیٹھی تھی۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے تھے، خوف کی سرد لہریں وجود کو کس طرح منجمد کر دیتی تھیں، یہ اس لڑکی کو آج بہت اچھی طرح محسوس ہوا تھا۔ اس کا سن ہوتا دماغ بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ ناقابل بیان اذیت اور درد کے حصار میں بند تھی، اور وہ درد دل میں اتر کر جیسے رگوں کو چیرے ڈال رہا تھا۔ ایک مجبور اور بےکس بوڑھی ماں اپنے جوان زخمی بیٹے کو دیکھ رہی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اس کے پاس جا نہیں سکتی تھی۔ ممتا بے قرار تھی، وہ دوڑ کر بیٹے کی بلائیں اتارنا چاہتی تھی، لیکن ظالم لوگ اسے بے دست اور فاں کیے کھڑے تھے۔ اے بڑھیا! اچانک جونیئر باس کی کرخت آواز ہال میں گونجی تھی۔ آج اپنے بیٹے کو غور سے دیکھ کر دل میں لگی آگ ٹھنڈی کر لے، یہ مہمان ہے کچھ گھڑی کا، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے اوپر اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا جائے۔ نہیں نہیں، وہ بے حد خوفزدہ سی ہو کر بے اختیاری میں آگے بڑھائی تھیں، لیکن قاسم نے دوبارہ انہیں روکا تھا۔ ایسا نہ کرو بیٹا، آخر ہمارا قصور کیا ہے یہ تو بتلا دو، آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ وہ گھنکیانے لگی تھیں۔ اوئے چپ کر بڑھیا، یہاں ڈائیلاگ نہیں چلیں گے، بیکار سوال کرو گی تو یہاں اس کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ جونیئر باس کی آواز میں درستگی اور چہرے پر نفرت تھی۔ فراز کی والدہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئیں، پھر تحمل سے بولی، تو ٹھیک ہے، پھر میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں ہوں نا، مجھے سزا دو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی، اب کی بار تحمل کے باوجود وہ بے آواز رونے لگی تھیں۔ میرا ایک ہی سہارا ہے میرا بیٹا، اسے جانے دو، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ بکواس بند کرو، جونیئر باس دھاڑا تھا، تمہارا بیٹا قصوروار ہے، پرائی لڑکی کو ہماری قید سے فرار کرانے کا گناہ گار ہے، اسے کسی طور چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ وہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے نیکی کی ترغیب دی ہے، برائی کبھی نہیں سکھائی بیٹا۔ یہاں آواز نہیں چلے گا بڑھیا، میں نے کہا ہے نا تمہارا بیٹا ہمارا مجرم ہے، اس نے ایک بڑا جرم کیا، اس لڑکی کو فرار کروانے کا جرم۔ ہمارے وضع کردہ قانون میں غداری کی سزا صرف موت ہے، سمجھی تم، صرف موت۔ وہ ریوالور چلاتا یہاں سے وہاں تک ٹہل رہا تھا، اس کی زبان جیسے زہر اگل رہی تھی، مگر فراز کی والدہ منت پر آمادہ تھیں۔ ٹھیک ہے، تم سزا دے سکتے ہو، لیکن میرے بیٹے کی سزا مجھے دے دو بیٹا، میں عفو نہ کروں گی۔ بیٹے کی سزا تمہیں کیسے دی جا سکتی ہے بڑھیا؟ جرم تمہارے بیٹے نے کیا ہے، تم نے نہیں۔ جونیئر باس اب فراز کی ماں کے سامنے کھڑا تھا اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی بوڑھی صورت کو نہایت حقارت سے گھور رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کے کئی ماہ و سال گزار چکی ہوں بیٹا، میری موت کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گی، لیکن میرا فراز، وہ ابھی بچہ ہے، جوانی میں قدم رکھا ہے اس نے، ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، اسے ابھی اپنی زندگی جینی ہے۔ جونیئر باس، تمہیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، اسے چھوڑ دو، میرے بچے پر رحم کرو۔ وہ زاروں کے تار رونے لگی تھیں۔ ماں کی آہوزاری فراز کی آنکھوں سے لہو بن کر ٹپک رہی تھی۔ کیسی بے کسی تھی کہ وہ ماں کو سامنے کھڑا دیکھ کر بھی انہیں اپنے سینے سے لگانے سے قاصر تھا، ان کی محبت کو ترس رہا تھا، ان کے ہاتھوں کو چومنے کی خواہش کو رد کر رہا تھا۔ وہ ماں کو ماں کہہ کر پکارنا چاہتا تھا، لیکن اشکوں کے گولے نے حلق گھونٹ دیا تھا۔ وہ ماں کو بس بے چارگی سے گھور رہا تھا، اس کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی، جیسے وہ اپنی ماں کو جونیئر باس کی منت سماجت کرنے سے روکنا چاہ رہا ہو، مگر ماں اسے دیکھ ہی نہ رہی تھی، وہ بس اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، جو اس پل اس ہال میں سب کا خدا بنا کھڑا تھا۔ فراز کی والدہ کو دیکھتا ہوا بولا، چلو رحم کیا تم پر، مان لی تمہاری بات، لیکن بیٹے کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ کیوں فراز؟ جونیئر باس نے ہنس کر اپنا رخ اس کی طرف موڑا تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا، اس بوڑھی ماں کی درخواست قبول کر لی جائے کہ نہیں؟ فراز کے وجود میں آتش فشاں سے سلگ اٹھا تھا، وہ یکدم بجلی کی سی صورت سے کرسی سے اٹھ گیا تھا اور روتے ہوئے چلایا تھا، نہیں جونیئر باس، تم ایسا نہیں کرو گے، میری ماں کو کچھ نہیں کہو گے، ورنہ میں بھی مر جاؤں گا، میں ان کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ ارے واہ واہ، کیا بات ہے، یہ تو ایک جان دو قالب والی بات ہوئی ہے نا؟ وہ تنزن بہت زور سے ہنسا تھا۔ کیا کہنے فراز صاحب، گویا تمہاری جان ماں میں اور ماں کی جان تمہارے وجود میں ہے۔ دیٹس ویری گڈ، یہ تو بہت کمال کی بات ہے، اب تو تمہاری سزا میں رد و بدل کرنا ہی پڑے گا، تمہیں مارنے کی بجائے تمہاری ماں کو مارنا چاہیے، اب پوچھو کیوں؟ وہ ہنس اٹھا رہا تھا، فراز کی زبان تالو سے جا لگی، وہ دہشت اور گھبراہٹ میں گھر کر جونیئر باس کو دیکھ رہا تھا، جو مزے لے کر اپنی بات کو سوالیہ نشان لگائے بڑی بے رحمی اور صفاقت سے فراز کی صلاح پوچھ رہا تھا۔ ادھر مہا کا بدن ٹھنڈا پڑ چکا تھا، وہ بے جان سی ہو کر بیٹھی تھی اور کمرے کی مخدوش فضا کو اپنے رگ و پہ میں تیزاب کی طرح اترتا محسوس کر رہی تھی۔ مہا کو نہ ترس آ رہا تھا نہ غصہ، وہ اس وقت کسی بے جان ڈمی کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ کیا ہوا فراز صاحب، بولتی کیوں بند ہو گئی؟ وہ بہت کھل کر مسکرایا تھا۔ میں نے پوچھا ہے، تم مجھ سے پوچھو۔ کیوں؟ لیکن شاید تم نہیں پوچھو گے، بہت ڈھیٹ ہو یار، چلو پھر میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ فراز کی کرسی پر پاؤں رکھ کر اس پر جھکایا تھا۔
اس نے پہلے کی طرح ہاتھ بڑھا کر فراز کے بعد مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ کھینچ کر اپنے مقابل کرتا ہوا بولا، میں اسی لیے تمہاری ماں کو ماروں گا کیونکہ اس کی موت کے بعد تم از خود اپنی موت آپ مر جاؤ گے۔ ایک بلیٹ اور دو نشانے، گولی ایک کو لگے گی اور جان دو جسموں سے نکلے گی۔ بھائی واہ، یہ تو وہی مثال ہوئی، ایک پن دو کاج، یعنی سانپ بھی مرا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ بھائی ساری اردو گرامر تمہاری اس بوڑھی ماں کی فرمائش پر آ کر ختم ہو رہی ہے۔ فراز تو پھر کیوں نہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ وہ اپنی غرض کو محاوروں کی زبان میں بیان کر کے بھی انہیں دباؤ میں ڈال رہا تھا۔ فراز کا دل اس کی باتوں پر اچھل کر حلق میں آ ٹکا تھا۔ اس آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ پاگل کم نفسیاتی مریض زیادہ تھا اور کم پاگل زیادہ جنونی اور زیادہ سفاک ہوا کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار پوری قوت سے چلایا تھا، نہیں جونیئر باس، تم ایسا کچھ نہیں کرنا پلیز۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔ فراز کی آواز فائر کی ہولناک گونج میں دب کر رہ گئی تھی۔ جونیئر باس نے لمحہ بھر کا وقت لیے بغیر ریوالور چلا دیا تھا۔ گولی کسی اندھی چھلانگ کی طرح ریوالور کی نال سے نکلی اور فراز کی والدہ کے دل میں اتر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دل تھام کر ہال کے فرش پر گرتی دکھائی دیں۔ فرش پر جا بجا انسانی خون کے چھینٹے اڑنے لگے تھے۔ مہا نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا، فراز بندھے ہاتھ پیروں کے ساتھ تیورا کر پورے قد سے زمین پر گرا تھا۔ اس کا ہاتھ ماں کے ہاتھ کو چھو رہا تھا، مگر رسی میں بندھے فراز کے ہاتھ مرتی ہوئی ماں کو سہارا نہ دے سکے تھے۔ وہ کب بے ہوش ہوا تھا، مہا اندازہ نہ لگا پائی تھی، کیونکہ اس اندروناک حادثے کو سہ جانا آسان نہیں تھا۔ کالی دھند نے مہا کے دماغ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب بے ہوشی میں ہی امان تھا۔ مہا کو اس سے زیادہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، نہ تاب تھی، تو وہ بے ہوشی کے اندھیرے میں اتر گئی تھی۔ اسے پہلے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچنا تھا، مگر رانا نے کسی ارجنٹ میٹنگ کا سندیسہ دے کر اسے گھر پر رکنے کو کہا تھا۔ میٹنگ ایس ونس اور جونیئر سٹاف کے درمیان طے کی گئی تھی۔ معاملات اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے پھر کوئی نئی مشکل سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جس کا حل نکالنے کے لیے فوری میٹنگ ارینج کی گئی تھی۔ فی الوقت رانا مصروف تھا۔ جانے وہ ایمرجنسی میٹنگ کتنا وقت لیتی، اگر آدھا گھنٹہ بھی نکل آتا تو ارتضیٰ کے لیے کافی تھا۔ وہ اس کم مدت میں بھی نگین سے ایک روبرو ملاقات تو کر ہی سکتا تھا، یہ اس کی اپنی خواہش تھی اور نگین کا خیال بھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس آپریشن کلین اپ کے دوران جانے کیا کچھ ہونے والا تھا، اسے تو واپسی کی امید بھی نہ تھی۔ وہ موقع ایسا تھا جیسے فوجی محاذ جنگ پر جا رہے ہوں اور نتیجہ شہادت یا غازی کے روپ میں نکلنے والا ہو۔ آج ارتضیٰ بھی ایسے ہی جہاد پر نکلنے والا تھا، بس وہ جنگ خانہ جنگی حالات کی تھی۔ اس میں دہشت گردوں سے لڑنا محاذ جنگ پر لڑنے کے برابر ہی تھا۔ وہ یہاں بھی ہر سپاہی کے سامنے دو محاذ ہی تھے، شہادت یا غازی بننے کے محاذ۔ موت و عزیز سے گزرنے سے پہلے ارتضیٰ ماں کے علاوہ نگین سے بھی ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت حق کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ آج کا آپریشن کلین اپ اس کی کمان میں آپریٹ کیا جانا تھا۔ آج ارتضیٰ کی پیشہ ورانہ سروس میں اس کی ذاتی پریسٹیج کا سوال تھا۔ اپنا وقار، شہرت اور ناموری اب اسے ہر حال میں برقرار رکھنا تھا۔ اسے آج کے دن نہ صرف مہا کو دشمن کے چنگل سے نکال کر لانا تھا، بلکہ جونیئر باس اور بگ ٹائیگر کو زندہ گرفتار کر کے ان کی زبان ایک کنفیشن رپورٹ بھی مرتب کرنا تھی، تاکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی دھاک عوام پر برقرار رہتی اور وہ لوگ ایک معمولی سپاہی پر بھی اعتماد بحال رکھتے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے اسے کمشنر صاحب کے گھر جانا تھا، اور وہ وقت اسے کیلکولیٹڈ پیریڈ میں رانا نے فراہم کر دیا تھا۔ ایک ایمرجنسی میٹنگ کے نام پر ارتضیٰ کی جان میں جیسے توانائی دوڑنے لگی تھی۔ وہ یوں خوش ہوا تھا جیسے ہفت القلیم کی دولت مل گئی ہو۔ ارتضیٰ نے ذرائع احتیاط ایک بار پھر ایس پی رانا کو کال کیا تھا۔ وہ میٹنگ میں تھا اور باس کی وفاداری میں وہیں بیٹھ کر میسج کے ذریعے اپنے بزی ہونے کا سندیسہ بھیج چکا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے کمشنر کے گھر جانے اور کسی بدلتی صورتحال میں اسے وہیں کال کرنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ اسے رانا کو اپنے محلے کو بتانا ضروری تھا۔ اگلے ہی پل وہ یونیفارم کے بغیر کیجول ڈریس اپ ہو کر کمشنر صاحب کے گھر چل پڑا تھا۔ آج اس نے اپنے اعزازی پروٹوکول کی پرواہ نہ کی تھی۔ وہ جیپ لے کر ہی آپ ڈرائیو کرتا کمشنر صاحب کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آمد پر ورشا آپی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اتنا ہی خوش تھیں جتنا کہ نگین کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کا استقبال کرتے ہوئے خوشی سے بول اٹھی، اف، یقین نہیں آ رہا ارتضیٰ، اتنے کروشل ٹائم میں بھی تم یہاں کھڑے ہو۔ آج تمہارا آنا نگین سے تمہاری محبت کی سچائی کا بین ثبوت ہے۔ تم واقعی اس لڑکی کو پورے دل اور جذبے سے چاہتے ہو۔ تھینکس آپی۔ ارتضیٰ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہنے دیا، خود ہی سب کچھ کہہ ڈالا۔ ڈونٹ بی فارمل ارتضیٰ، محبت کر کے نبھانا اور اظہار کرنا بہت خوبصورت احساس ہے، اور نگین کو اس وقت ایسے ہی گداز بھرے احساس کی ضرورت ہے۔ تم جاؤ، وہ کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم تنہائی میں اپنے دل کا حال آپ کہہ سن کر خود کو ہلکا کر لو، اور اپنی جگہ رہ کر اپنی ذمہ داری کو بحسن اور خوبی ادا کرو، تاکہ ہر جگہ رزلٹ پازیٹیو رہے۔ انشاءاللہ رزلٹ پازیٹیو ہی رہے گا آپی، بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ وہ رسمی انداز میں بولا تو آپی نے فوراً اسے ٹوکا تھا،
اب بات مت بگاڑو، بیوی کے پاس جاؤ، بیچاری بہت بےکل اور اداس ہے آج، اس کی تسلی کرو جا کر۔ ارتضیٰ نے جھینک کر نظریں چرائیں اور آپی کے اشارے پر نگین کے کمرے کی طرف چلایا تھا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور نگین چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دریچے کے سامنے کھڑی تھی۔ چائے کی پیالی ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کے خیالات کا سلسلہ جانے کہاں جڑا تھا کہ اسے کمرے میں ارتضیٰ کی آمد کا بھی احساس نہ ہوا۔ ارتضیٰ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور پلٹ کر دروازے کو بند کرتے ہوئے لاک بھی کر دیا تھا، پھر اسی طرح بلی کی چال چلتا نگین کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر بڑی جذباتیت سے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ نگین چونک کر بڑی تیزی سے پلٹی تھی اور ارتضیٰ کو نگاہوں کے سامنے پا کر بھی جیسے بے یقین سی ہو کر کھڑی رہ گئی تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ کی لرزش سے ڈگمگانے لگا تھا۔ ارتضیٰ نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر بک ریک کی سائڈ پر رکھ دیا تھا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کسی لفظ کو ادا کیے بغیر بغور دیکھنے لگا تھا۔ اس کی وارفتگی نگین کی جان پر بن گئی تھی۔ جانے کہاں سے اتنے بہت سے اشک اس کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی کی طرح ٹوٹ کر ایک ساتھ بہے تھے۔ ارتضیٰ نے اس خزانے کو بے مول جانے دیا، اپنے ہاتھوں سے ان اشکوں کو آہستگی سے سمیٹ لیا تھا۔ تب وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ارتضیٰ کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے نگین کو اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا تھا۔ پھر کتنی ہی ساعتیں بیت گئی تھیں، وہ اب بھی جزوجہد بنے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے نہ خود اسے الگ کیا تھا اور نہ ہی نگین اس کے سینے سے دور ہونے کی چاہ رکھتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اشکوں کو رولتی بس اس کی ذات کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ پھر ارتضیٰ ہی کو گزرتے وقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ لمحے چرا کر وہاں پہنچا تھا اور گزرتے وقت سے دامن بچا کر نگین کو اپنی آنکھوں میں بھرنے چلا آیا تھا۔ اس نے نرمی سے نگین کو اپنے سے جدا کر کے مقابل کھڑا کیا تھا، پر وہ اب بھی اشک بار تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہ برسات آج بن بادل کیوں برس رہی ہے؟ ارتضیٰ نے دوبارہ اس کے اشک پہنچے تھے۔ ارتضیٰ، یہ فاصلے ختم کریں پلیز، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آپ کے ساتھ بلکہ سب کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا ہے۔ میں دوسروں پر کب تک بار بنی رہوں گی؟ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کی بگڑتی حالت کے تحت اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ بس اب کروشل پیریڈ گزرنے کو ہے نگین، چند دن اور ٹھہر جاؤ، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا میری جان۔ ابھی تمہیں تھوڑی ہمت اور کرنا ہوگی۔ نہیں، اب میری ہمت دم توڑ رہی ہے ارتضیٰ، میں بہت بے قرار بلکہ پریشان ہوں۔ آپ کو دیکھے دن گزر جاتے ہیں اور یہ مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ پلیز اذیت کو کم کر دیجیے، میں اس قسم کے ڈس سیٹسفیکشن سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اوکے، میں نے کہا نا اب کوئی ڈسکنٹینٹ ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ نگین پلیز ٹرسٹ می، میں تمہیں کبھی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ تمہیں بس ہمت اور حوصلے سے یہ کچھ دن اور گزارنے ہوں گے۔ زندگی اس چہار دیواری کی مرہون منت نہیں ہے میری جان، یہ پوری کائنات تمہارے لیے ہے اور تم بس اس کے لیے ہو۔ صرف اچھے وقت کا انتظار کرو، وہی ضروری ہے، اور فی الوقت سب بھول کر مجھے دیکھو۔ میں آج صرف تم سے ملنے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے اور پیار کرنے آیا ہوں۔ کیوں، آج کون سی خاص بات ہے ارتضیٰ؟ آج کا ملنا اور محبت جتانا کیا کسی خاص وجہ کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، وجہ بہت خاص ہے، میں تمہیں یاد کر رہا تھا پورے دل اور جنون کے ساتھ، اور جانتی ہو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑتا ہوا تم تک پہنچا ہوں۔ مجھے ایسا لگا تھا نگین جیسے میں نے صدیوں سے تمہاری صورت نہ دیکھی ہو، اسی لیے تو آتے ہی سب سے پہلے اپنی دید کی پیاس بجھائی ہے، اور سچ مانو تو باہوں میں آئی ہو تو لگتا ہے زندگی میرے وجود کا حصہ بن گئی ہے، ورنہ شاید میں اپنے اندر مر چکا تھا۔ تم میری زندگی ہو نگین، میری روح ہو۔ وہ اسے بے تحاشا پیار کر رہا تھا۔ نگین پور پور اس کی محبت میں ڈوب رہی تھی۔ وہ خود بھی اس محبت اور رویے کی متلاشی تھی، اور آج جانے کتنے دن بعد وہ لمحہ زندگی میں اچانک در آیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کے سامنے بس دم سادے کھڑی تھی۔ احساس تھا تو صرف اس کی محبت کا جو اسے شانت کرتی جا رہی تھی۔ میں آپ سے الگ رہ کر جی نہیں سکتی ارتضیٰ، پلیز ہمارے درمیان کی دوری کو کم کر دیجیے، میں اب ایک نارمل لائف جینا چاہتی ہوں۔ ایسا ہی ہوگا نگین، آج کے بعد ہماری زندگی میں آنے والا ہر دن نارمل روٹین کے تحت آیا کرے گا۔ آج بہت خاص دن ہے اور میں یہی بات تمہیں کہنے آیا ہوں، میرے لیے اور میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ ارتضیٰ نے اس کی بند آنکھوں کو چوما تھا۔ ادھر وہ اس کی بات پر بے حساب چونکی تھی، پٹ سے آنکھیں کھول کر اجلس سے بولی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ مہا کو دشمن کی قید سے آزاد کرانے کے لیے؟ تم دعا کرو گی نا؟ وہ پوری محویت سے اسے تاک رہا تھا۔ نگین نے اس کی گرم نگاہوں سے بچنے کے لیے دوبارہ اسی میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ ارتضیٰ کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، میری دعائیں اب آپ پر شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہیں ارتضیٰ۔ دعا انہی کے لیے مانگی جاتی ہے جو جینے کا سہارا ہوتے ہیں، جن کے دم سے سب کی زندگی میں ایک خوشی، سکون اور تحفظ کا احساس جاگتا ہے۔ آپ قوم کے نہیں میرے بھی محافظ ہیں ارتضیٰ۔ واو، دیٹس اے ہیوج کمپلیمنٹ فار می۔ اس نے مسکرا کر نگین کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ سرخ گلاب میں بدل گئی تھی۔ ارتضیٰ کی جذباتیت کو کم کرنے کی کوشش میں بات کا رخ بدلتے دھیرے سے بولی، امی کیسی ہیں؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ ارتضیٰ نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ کافی بہتر ہے، لیکن مہا کی گمشدگی نے انہیں اندر تک توڑ دیا ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیے گا ارتضیٰ، یہ چوٹ ان کے دل کا ناسور بن گئی ہوگی۔
مہا جیسی بیٹی ہر ماں کا نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، مہا وہ لڑکی ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ اچھی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محبت کرنے والی بہن بھی ہے۔ اس نے پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنی محبت کے اس احساس سے نوازا ہے نگین، کہ میں ایک بھائی ہو کر بھی اس کے دل کی گہرائیوں میں بستی اس تعظیم کو کبھی جان ہی نہ سکا جو وہ مجھے دیتی ہے۔ میری بہن میرا مان اور غرور ہے نگین۔ ارتضیٰ کی آواز بھیگ چلی تھی۔ نگین خود بھی آبدیدہ ہو گئی۔ وہ بڑے دل کی مالک، ایک سافٹ نیچر لڑکی ہے ارتضیٰ۔ مہا میں بہت سی کوالٹیز ہیں، وہ سب کا دل جیت سکتی ہے۔ ہاں وہ سب کا دل جیت سکتی ہے، اسے یہ ریکٹ نبھانا خوب آتا ہے۔ ارتضیٰ کا دل درد سے بھر رہا تھا، اور اسی لیے میں آپ سے خفا تھی ارتضیٰ۔ آپ نے مہا کے بارے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا نا؟ نگین پھر وہی پرانی بات دہرا رہی تھی۔ ارتضیٰ بے اختیار مسکرایا تھا، اسے قریب کرتا خوش دلی سے بولا، ہاں میں نے مہا کے بارے میں جھوٹ کہا تھا تم سے، لیکن سویٹ ہارٹ وہ جھوٹ میں نے تمہاری خاطر بولا تھا تاکہ تم خود پر پریشر نہ ڈال سکو، کوئی احساس ندامت تمہارے دل کو نہ چھوئے۔ پر کیا کروں، وہ ندامت تو آج بھی لاحق ہے مجھ پر۔ میری بدقسمتی مہا کی قسمت پر سیاہی پھیر گئی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکی صرف میری وجہ سے کڈنیپ ہوئی ہے، میں نے صرف دکھ دیے ہیں آپ سب کو۔ کاش ارتضیٰ، کاش میں آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوتی۔ میرا آپ سے تعلق جوڑنا آپ کی فیملی کو کسی خسارے کی طرح بھگتنا پڑا ہے۔ بہت بھاری قیمت چکائی ہے آپ نے مجھ سے شادی کے بندھن کی۔ میں شرمندہ ہوں ارتضیٰ، ریئلی آئی ایم سوری۔ اس کی نم آواز جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کے وجود میں جیسے شرارے سے اٹھنے لگے تھے۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش میں بولا، خود کو بلیم کرنے سے کیا ہوگا نگین؟ زندگی میں جو وقت جس حساب سے لکھا ہے ہمیں اسے اسی طرح جینا ہوگا۔ کچھ باتیں انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ ہم بہت ناشکرے ہیں میری جان، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو جاننے کی، اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دشمن تمہاری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے تھے، مگر ان کے ہاتھ مہا جا لگی، اسے تمہارے مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لیکن تم نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے نگین؟ زندگی کے اس امتحانی لمحے مجھے کون سے دوراہے پر کھڑا کر گئے ہیں۔ میں نہ تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں اور نہ ہی مہا کو دشمن کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا کر ان کے اشارے پر چلنے پر چھوڑ سکتا ہوں۔ میں کس عذاب میں گرفتار ہوں، یہ کس کو جا کر کہوں؟ گھر امی کی حالت خراب ہے، تم یہاں ٹھیک نہیں ہو، دن رات جیسے ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں، اور میں ارتضیٰ نے نگین کے زرد چہرے کی اور دیکھا تھا، اور میں بھی کسی لڈو کی طرح گول گول ایک ہی مرکز پر گھوم رہا ہوں۔ تم نے کبھی میرے بارے میں سوچا نگین کہ میرا سکون کہاں کھو گیا ہے؟ میں تم سب کے بیچ کس طرح ایک کو دوسرے سے جوڑنے کی تگدو میں لگا رہتا ہوں، ہر پل اپنی فکروں میں گھلتا رہتا ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم سب مل کر ایک چھت تلے سکون کی زندگی جئیں گے، جہاں نارمل روٹین ہوگی، سب کچھ وقت کا مرہون منت ہوگا، جہاں کوئی غم کوئی پریشانی ہمیں زج نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا ارتضیٰ، اللہ ہم پر بھی رحم و کرم کرے گا، ہمیں بس مایوس نہیں ہونا۔ نگین نے بڑی چاہت سے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے نرم و ملائم ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ وہ ڈائریکٹ ارتضیٰ کی نم آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میرا شوہر ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اسے معلوم ہے اپنے حالات سے کس طرح لڑنا اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ میری ہر دعا آپ کے لیے ہوگی ارتضیٰ، مہا کو ضرور لے آئیے گا، میں بھی اس کے اغوا کے الزام سے بری ہونا چاہتی ہوں۔ پھر وہی بات، ارتضیٰ نے فوراً خفگی جتائی تھی، آخر تم مہا کی اذیت کو خود سے کیوں جوڑتی ہو نگین؟ جو بھی ہوا وہ مقدر کا حصہ ہے۔ نہیں ارتضیٰ، وہ رو پڑی تھی، مہا کی جگہ میں شکار تھی بگ ٹائیگر کا، دھمکی کا پروانہ آدمی نے میرے لیے لکھا تھا، اسے مجھ سے زیادہ بلیک فائل سے دلچسپی تھی، وہ سمجھتا تھا میرے پاس ہی ہوگی، بٹ آئی سویئر ارتضیٰ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس منحوس فائل کو دیکھا تک نہیں ہے۔ پاپا نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی اس فائل کے بارے میں، جب میں کچھ جانتی ہی نہیں تو کیا بہانہ بناؤں؟ سچ بولتی ہوں تو آپ سمیت کوئی یقین نہیں کرتا، اور جھوٹ کیسے بولوں؟ مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا ارتضیٰ، آخر کیسے اعتبار دلاؤں، کیسے کہوں کہ فائل میرے پاس ہے ہی نہیں؟ اگر ہوتی تو میں خود جا کر بگ ٹائیگر کے منہ پر۔ ریلیکس نگین، ارتضیٰ نے اس کی بات درمیان میں اچک کر تیزی سے اسے کندھے سے پکڑ کر جیسے جھنجھوڑا تھا، جسٹ ریلیکس، وہ فائل اب میرے پاس ہے، وہ مل چکی ہے مجھے، تم فکر مت کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا؟ نگین پر جیسے کوئی بم گرا تھا، فائل آپ کے پاس تھی اور آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا، کیوں ارتضیٰ؟ کیونکہ بتانے لائق میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ فائل مجھے کل شام ملی ہے، وہ بھی تمہارے پاپا کے خط کے توسط سے، جس میں انہوں نے تمہارے فرار کی بابت لکھا تھا اور بلیک فائل کے ٹھکانے کی نشاندہی کی تھی۔ وہ فائل ہم نے وہاں سے نکال لی ہے۔ اگر تمہارے پڑوسی اکمل صاحب ریاض صاحب کا خط جلدی پوسٹ کر دیتے تو ہم ان عذابوں سے نہ گزرتے، نہ تم اذیت اٹھاتی اور نہ ہی مہا کو مجرم کڈنیپ کر کے لے جاتے، لیکن یہ سب اسی طرح ہونا تھا کیونکہ یہی تقدیر ہے میری جان۔ اوہ مائی گاڈ، ایک ساتھ اتنے انکشاف، آپ نے آج مجھے پاگل کر دیا ہے ارتضیٰ، نگین حد درجہ حیرت میں تھی۔ نہیں، پاگل کرنے والی خوبی تمہارے پاس ہے میری جان، تمہاری ایک اٹھتی نگاہ دل کو پہلو سے کھینچ لیتی ہے، جانتی ہو اب میرا دل میرے پاس بھی نہیں رہتا، بیکاز آئی ہیو لیفٹ مائی ہارٹ سم ویئر۔
ارتضیٰ نے سنجیدگی کو یکدم شوخی میں بدلا۔ نگین کچھ دیر ہونکسی ہو کر اسے دیکھتی رہی، پھر بڑی دلربائی سے مسکرائی تھی۔ لو، ایک اور انکشاف ہوا ہے آپ کی طرف سے۔ آپ نے دل کھو دیا ہے کہیں، ہے نا؟ بٹ وٹ از میننگ بائی سم ویئر؟ یہ انکشاف مجھ جیسی بیوی کے لیے خاصا کڑا ہے۔ یہ انکشاف نہیں ہے جانم، سچائی ہے۔ میں نے اپنا دل اسے دے دیا ہے جسے جینے کے لیے ہمت اور حوصلہ چاہیے تھا۔ اچھا تو کون ہے وہ بے حوصلہ اور کم ہمت انسان؟ وہ شوخی سے دانستہ سوال پوچھ رہی تھی، جس کا جواب جانتی تھی۔ ارتضیٰ زور سے ہنس پڑا تھا۔ وہ اس وقت میری نگاہوں میں ہے نگین، تم چاہو تو اسے میری ان آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کی آنکھیں فرتے جذبات سے لو دے رہی تھیں۔ ان کھلی کالی بھنورا سی آنکھوں میں نگین کا عکس بہت واضح جھلک رہا تھا۔ وہ اس سمے ان بلندیوں پر پرواز کر رہی تھی جہاں محبت کا آسمان اپنی وسعت دکھاتا ہے، جہاں بے پنکھ اڑنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ آسمان محبت بھرے دلوں کو رفتوں اور کامیابیوں کی نوید سناتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ ارتضیٰ کی گرم نگاہیں نگین کے ہر تاثر کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ اس پل خوش تھی، بے تحاشا خوش اور ازحد مطمئن، یوں جیسے کسی نے زندگی کے سارے دکھ اور عذاب ایک پل میں ہٹا لیے ہوں۔ روح رقصاں اور فرحت سی ہو کر آس پاس گردش کر رہی تھی۔ وہ خالی جسم و جان کے ساتھ اس محبت کے حضور کھڑی تھی جس نے آج اسے پیار کی معراج تک پہنچا دیا تھا۔ کئی ساعتیں تیزی سے گزری تھیں، تب نگین نے گہری سانس کے ساتھ خود کو سنبھالا تھا، لیکن نظر اب بھی ارتضیٰ کی آنکھوں میں جانے کسے ڈھونڈ رہی تھی۔ حالانکہ اس کا اپنا چہرہ اس کے مقابل تھا، پھر بھی وہ مسرور اور حیرت زدہ تھی۔ یہ سب کیا ہے ارتضیٰ؟ شاید مجھ سے میرا اختیار چھن رہا ہے۔ نہیں، اختیار نہیں چھن رہا تمہارا۔ اٹس جسٹ بیکاز آف مائی چارم سویٹ ہارٹ۔ یہ محبت کا کرشمہ ہے، ہماری زندگی کے یہ فارچونیٹ مومنٹس ہیں۔ ان لمحات میں اختیار کو سنبھالا جاتا ہے نگین، تمہیں میرا سہارا لے لینا چاہیے۔ وہ بے حساب شرمائی، لجائی تو ارتضیٰ نے کلائی پکڑ کر اسے خود اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ آئی لو یو جان ود مائی ہول ہارٹ، اور اب اگر اجازت دو گی تو ان لبوں کی سرخی بھی چرا لوں گا، اور اس کے لیے تمہاری رضامندی ضرور ہوگی۔ سو پلیز بی مائی سویٹ ہارٹ، اوکے؟ تب کسی اقرار کے بغیر نگین نے اس کی چاہتوں کے سامنے خود کو آزاد کر دیا تھا۔ ارتضیٰ نے بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ اپنا حق وصول کیا تھا۔ ابھی وہ بیمار اور کمزور تھی، جذباتی مظاہرے کو سہ جانا اس کے لیے بھی مشکل ہوتا، لیکن وہ لمحے ارتضیٰ کے ہاتھ سے نکل رہے تھے، پھر بھی اسے سنبھلنا پڑا تھا۔ اس نے نگین کے بکھرے بالوں کو اس کے دلکش چہرے سے پرے ہٹا کر بغور اسے دیکھا تھا۔ یو فیل گڈ اباؤٹ می؟ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ نو، اٹس ریئلی بیڈ اینڈ ناٹ ٹو ڈو اگین، ریئلی؟ ارتضیٰ نے لب دانتوں میں دبا کر بڑے دلال سے پوچھا تھا۔ وہ سرخیوں میں نہا گئی تھی۔ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی تو ملنا چاہیے نا۔ اتنی زیادہ ریلیکسیشن کے لیے تھوڑا اسپیس نہ ملے تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ سوری، پھر تو اسپیس ضروری ہے، لیکن ہر بار نہیں۔ وہ ابھی باز نہ آیا تھا، نگین کی پلکیں زمین بوس تھیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ نہ سکی تھی۔ اس کا وہ روپ اس قدر ملکوتی سا تھا کہ وہ بے اختیار پھر نگین کے نزدیک آ گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں نگین؟ ارتضیٰ کا انداز بے حد خاص تھا۔ جی پوچھیے۔ وہ شرمائی کھڑی تھی۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ کیا سوچتی ہو؟ کبھی اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر کرو نا۔ ایسی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کیا جاتا ارتضیٰ۔ آپ میری زندگی ہیں، میرا سرمایہ حیات ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں، کافی تو کچھ نہیں ہوتا میری جان، زندگی کی طلب بہت زیادہ ہے، محبت بانٹنے سے کم نہیں ہو جاتی، جانتی ہو نا؟ جانتی ہوں، آپ کی محبت کا ثبوت میرے پاس ہے۔ ارتضیٰ، مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ اب سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کی بات کا مفہوم فوراً سمجھا تھا، اسے اپنے بازو میں لپیٹ کر محبت سے بولا، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ ہمارے محبت کی پہلی نشانی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے۔ وہ مجھے بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز رہے گا ارتضیٰ، ناٹ ٹو وری اباؤٹ ہم۔ تھینک یو جانم، تم میری زندگی کا سب سے انمول احساس ہو۔ سچ ہے، تم سے مل کر مکمل ہو جاتا ہوں۔ نہیں، آپ ہی نہیں، میں بھی۔ نگین نے دوبارہ اس کے سینے پر سرک دیا تھا۔ یہ محبت ہے، اسی طور بڑھتی رہنی چاہیے ارتضیٰ۔ بس اب آپ ماہا کو گھر لے آئیے جلدی سے، میں آپ کی کامیابی کے لیے بہت سی دعائیں کروں گی۔ آپ کو ہر پل اپنا اور میرا دھیان رکھنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں دہشت گردوں سے لڑنا آسان کام نہیں ہے، مگر آپ سا باہمت پولیس آفیسر ہر ناکامی سے سیکھ کر اسے اپنے فیور میں کر سکتا ہے۔ میرے لیے اور میری اس قوم کے لیے آپ کو ایسا کرنا ہوگا ارتضیٰ، کیونکہ جتنا حق میرا آپ پر ہے اس سے زیادہ حق اس پاک سرزمین کا ہے۔ آپ کو وہ حق ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گی، میں تمہیں اور اپنی قوم کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا۔ وہ پرعزم تھا۔ مجھے یہی امید ہے آپ سے۔ نگین نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، وہ خود بھی بہت دل سے مسکرایا تھا۔ وقت بہت کم ہے میرے پاس، اگر تم اجازت دو تو میں جاؤں، دیر ہو گئی تو مجھے جواب دہی کرنا پڑے گی ہائی کمان کو، اور آج کل تو ہوم سیکرٹری صاحب بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اوہ، پھر تو خاصا ڈسپلن رہنا ہوگا آپ کو، لیکن آپ ہیں کہ آج وداؤٹ یونیفارم ہی چلے آئے۔ بھائی تم سے جو ملنا تھا خصوصی طور پر،
اب جتنے اشک تم نے مجھے دیکھ کر بہائے ہیں وہ میری وردی پر ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے رہتے تو سب کے ساتھ ساتھ ہوم سیکرٹری صاحب بھی ضرور پوچھتے کہ یہ میڈل کہاں سے لگوا کر لائے ہو، اسی لیے یونیفارم پہننے کا تردد نہیں کیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ سے بہنے والا آنسو آج میں نے اپنے دل میں بسایا ہے نگین، میرے اس پیار بھرے التفات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں یاد رکھوں گی، وہ پوری تمانیت سے مسکرائی تھی۔ پھر ابھی بہت سے اور بھی وقت آئیں گے ایسے التفات کے لیے، تیار رہیے گا۔ ہوپ فار دی بیسٹ ڈارلنگ، آئی ول بی دیئر، آئی ول بی آلویز ریڈی فار دیٹ۔ ارتضیٰ نے ہنس کر اسے اچھے وقت کا حوالہ دیا تھا۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ دشمن کی سرکوبی کے لیے آپ کو ہر قدم آگے بڑھانا ہوگا ارتضیٰ، مہا کا خیال بس اپنے دھیان میں رکھیے گا، سارا کام خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ میں جانتی ہوں مہا کی محبت اور اس کی عزت کے تحفظ کے لیے آپ ہر خطرے سے بھڑ سکتے ہیں۔ بالکل، تمہارا یقین میرا ایمان ہے نگین، مجھے تم سے اسی قسم کی حوصلہ افزائی چاہیے تھی۔ تمہاری دعائیں میری ماں کی دعاؤں میں شامل ہو کر یقیناً میرے راستے کی ہر مشکل کو چن لیں گی اور میں اپنے مشن میں ضرور کامیاب اور کامران ہی لوٹوں گا۔ یو ہیو ٹو ٹرسٹ می نگین۔ آئی ول ٹرسٹ یو فار ایور۔ نگین آبدیدہ ہو گئی تھی۔ میری ساری دعائیں شامل حال رہیں گی کیونکہ آج کا دن میرے لیے بھی بہت مشکل رہے گا ارتضیٰ، جانے شام کب ڈھلے گی۔ اللہ کرے آپ سب کچھ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں، میں آپ کی جانب سے کسی اچھی خبر کی منتظر رہوں گی۔ وہ اچھی خبر ضرور ملے گی نگین، بس اپنا خیال رکھنا۔ ارتضیٰ نے اس کے کومل رخسار کو دھیرے سے سہلایا تھا، پر اس وقت شاید نگین ضبط کی آخری حد پر کھڑی تھی، اسی لیے آواز کنٹرول میں نہ رکھ سکی تھی، اشکوں سے بھیگے لہجے میں بولی، آئی ول آلسو بی دیئر فار یو۔ میں اور میری یاد آپ کے ساتھ رہے گی ارتضیٰ۔ تھینکس اینڈ لو یو سویٹ ہارٹ۔ اس نے بڑے جذباتیت سے ایک بار پھر نگین کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں موندے بس نگین کی قربت کو محسوس کر رہا تھا جس کے اشک بہنے لگے تھے۔ محبت پاس ہو تو بھی دل میں جا گزی رہتی ہے اور اگر دور چلی جائے تو یاد بن کر آنکھوں میں بس جاتی ہے۔ شاید نگین بھی بے بس تھی اپنے جذبات سے، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وقت بہت تھوڑا تھا۔ ابھی ارتضیٰ کو جانا تھا، اپنی ڈیوٹی کو نبھانا تھا، پھر وہ بے وجہ اشک بہا کر اس کا راستہ کھوٹا کیوں کرتی؟ اسے خود کو سنبھالنا پڑا تھا۔ اپنے اشکوں کو تیزی سے پونچھتے ہوئے اس نے ارتضیٰ کے سینے سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ارتضیٰ آپ میری طاقت اور ہمت ہیں، میں آپ کو ہر مشن کی تکمیل پر سرفراز دیکھنا چاہتی ہوں، سو یو ہیو ٹو بی دیئر، یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ۔ اور یہی وہ کی ورڈز ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ دیٹس آل آئی نیڈ نگین، تم بے حد پیٹریوٹک ہو اینڈ ریئلی آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ارتضیٰ نے اس کی سبھی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سنیے، نگین نے بےتابی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، میری مہا کو ضرور لے آئیے گا، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، تم فکر نہ کرو۔ زندگی میں کئی مراحل ایسے ہوتے ہیں نگین جن پر صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ آج ہم سب کو اسی مٹھاس کی ضرورت ہے، لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ کچھ ساعتیں زندگی کو زندگی رہنے ہی نہیں دیتی۔ شاید مہا کا کڈنیپ ہو جانا بھی انہی ساعتوں کا حصہ ہے، لیکن خیر، برا وقت بھی گزر جایا کرتا ہے، تم انتظار کرنا، مہا ضرور لوٹ آئے گی۔ لیکن کیسے ارتضیٰ؟ نگین کا رنگ پھک ہو رہا تھا، دل میں ایک خوف سا تھا، فراز کے اغوا ہو جانے کے بعد آپ اس لڑکے کو آج تک تلاش نہ کر سکے تو پھر ہماری مہا کو؟ نگین نے گھبرا کر خود بات ادھوری چھوڑ دی تھی، شاید مزید کچھ اور کہنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ ارتضیٰ اس کے بدلتے انداز اور تواور کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ نگین، تو بس ہماری خیریت اور مہا کی بازیابی کے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا ضرور سنے گا، میں اپنے طور پر بھی پوری کوشش کروں گا۔ مت بھولو مہا میری چھوٹی بہن ہے نگین، انشاءاللہ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں بہت پریشان ہوں ارتضیٰ، رات بھر سو نہیں پائی، آج رات بھی ورشا آپی کے اطمینان کے لیے اپنے بستر سے ایک کروٹ پڑی رہی تھی کہ کہیں وہ میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائیں، لیکن شاید نیند آنکھوں سے روٹ گئی ہے، بس آنکھوں کے آگے ہر دم مہا کا چہرہ رہتا ہے۔ میں خود کو اس لڑکی کا مجرم سمجھتی ہوں ارتضیٰ، میں مہا کی مجرم ہوں، وہ کرب سے کہہ رہی تھی۔ ارتضیٰ دم سادے بس نگین کو بولتا دیکھ رہا تھا، وہ یکلخت موڈ بدل کر بہت کچھ کہنے پر اتر آئی تھی، اپنے بارے میں، مہا کے بارے میں، شاید وہ سچ مچ ایک پچھتاوے میں گھری کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے بولنے دیا تھا، نگین کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا بے حد ضروری تھا، وہ اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال دیتی تو نروس سسٹم پر بھی بوجھ کم ہو جاتا۔ آج اسے ارتضیٰ کی موجودگی میں اپنی جذباتیت کو اگل دینا چاہیے تھا، اس طرح نگین خود اپنے آپ کو جلد نارمل کرنے میں کامیاب رہ سکتی تھی۔ سو ارتضیٰ لب بستہ انداز لیے نگین کی فرسٹریشن کو چپ چاپ سنتا اور دیکھتا جا رہا تھا، وہ بولتی رہی اور یوں جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، پھر نگین کو از خود یہ احساس ہوا تھا کہ وہ یوں ہی بولتے چلی جا رہی تھی اور ارتضیٰ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ ایک دم جھجک کر چپ ہو گئی تھی، اس کی سراسیمی اور گھبراہٹ ایک ساتھ اڑ آئی تھی، وہ کچھ سہم سی گئی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو گئی میری جان؟ بولو نا، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں اور تمہاری ساری فیلنگز کو محسوس بھی کر رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنائیت سے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا،
ارتضیٰ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کی پرسکون زندگی کانٹوں میں الجھا ڈالی ہے۔ کاش یہ کڑا وقت تھوڑا جلدی بیت جائے۔ آخر کب ختم ہوں گے یہ اذیت بھرے دن؟ کب ہم سکون کا سانس لے کر سکھ سے رہ سکیں گے؟ وہ ایک بار پھر اپسیٹ ہو چکی تھی، شاید اسی لیے اس کی نرم رسیلی آواز میں تھوڑی تلخی اتر آئی تھی۔ ارتضیٰ نے کچھ آگے ہو کر اس کے ہاتھ اپنے پرحرارت ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے کہا، یہ وقت بھی بہت جلدی بیت جائے گا نگین، بس تھوڑا پیشنس رکھو، قابو رکھو اپنے جذبات پر، اور خدا کے لیے یوں معافی مانگ کر مجھے اذیت نہ دیا کرو۔ میں نے کہا نا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، سب کچھ اوپر والے نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اسے جھیلنا پڑے گا۔ اور پھر خود کو الزام کیوں دیتی ہو جان؟ نہیں ارتضیٰ، الزام نہیں دیتی، سچ یہ ہے کہ آپ بہت عظیم ہیں، آپ کی عظمت کے سامنے میں ہمیشہ جھکی رہوں گی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو آپ نے جانتے بوجھتے بھی میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بہت بس وہی بس، ارتضیٰ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر پہرا بٹھا دیا تھا۔ مجھے اب آسمان پر نہ بٹھاؤ، میں اپنی اوقات سے واقف ہوں، میرے قدموں تلے وہی زمین ہے نگین جو تمہارے پیروں کے نیچے ہے، میں بھی ایک کامن مین ہوں۔ نگین چپ سی ہو کر ارتضیٰ کی صورت تک رہی تھی، جس نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ اسے بڑی محبت سے ٹوکا تھا۔ چند لمحے کمرے کی فضا میں خاموشی گھلی رہی تھی، پھر اچانک نگین کو میمونہ کی یاد دوبارہ آئی تھی۔ مہا کے بغیر امی کیسے دن گزار رہی ہوں گی ارتضیٰ؟ ہاں، ارتضیٰ نے اداسی سے سر ہلا دیا تھا۔ امی مہا کے بنا جیسے جیتے جی مر گئی ہیں نگین، ان کی حالت دیکھ کر دل کرتا ہے۔ پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں ارتضیٰ، میں جانا چاہتی ہوں امی کے پاس، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتی ہوں اور ان سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے معاف تو کر دیں گی نا؟ نگین کی بے قراری میں اضطراب چھپا تھا۔ ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہی معافی؟ اس نے خفگی سے نگین کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا نا، وہ باتیں مت کرو جو میرا مینٹلی سٹریس بڑھا دیں، بس تم دعا کرو حالات میں جلد سے جلد سدھار آ جائے گا، ہم سب ایک نارمل لائف جئیں اور خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر میں تمہیں بھی گھر لے جاؤں گا نگین، بس اپنا خیال رکھو، امی سے ملاقات سے پہلے خود کو فٹ رکھنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اوکے، کیا آپ جا رہے ہیں ارتضیٰ؟ وہ تھوڑی بے تاب سی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، وقت بہت گزر گیا ہے نگین، ہیڈ کوارٹر جانے سے پہلے مجھے یونیفارم چینج کرنا پڑے گا اور اس کے لیے گھر جانا پڑے گا، یوں مزید وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پرابلم ہو جائے گی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نگین، میں مشن کمپلیٹ کرتے ہی تمہارے پاس آؤں گا، لیکن اب مجھے تمہاری اجازت چاہیے، پلیز اب مجھے روکنا مت۔ اوکے، اس کی آنکھیں سمندر ہو رہی تھیں۔ آپ کا مشن کامیاب رہے گا، فکر نہ کریں، میں ہر پل دعا کروں گی۔ اچھی بات ہے، خدا کرے تمہاری زبان سے نکلا ہر لفظ آج قبولیت کے در کو پہنچے۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو اپنی پوروں پر سمیٹتے جیسے دریا کا بند توڑ دیا تھا، جانے کیوں وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ کے دل میں بھانپر سے جلنے لگے تھے۔ اتنی خوبصورت باتیں کر کے اب اشکوں کا سیلاب کیوں لے آئی ہو نگین؟ میں اس میں ڈوبنا نہیں چاہتا، فار گاڈ سیک چپ ہو جاؤ اور مجھے اچھے طریقے سے خدا حافظ کہو، تم روتی رہو گی تو میرا دل بھی اداس رہے گا میری جان۔ پلیز سوری۔ اس نے جلدی سے اپنے اشک دوپٹے میں سمیٹے تھے۔ ایک لمبی سانس لے کر نگین نے خود کو ریلیکس کیا اور دلربائی سے مسکرا کر ارتضیٰ کے گلے میں باہیں حائل کرتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لی تھیں۔ میں آپ کی واپسی کا انتظار کروں گی ارتضیٰ، اس کی دھیمی آواز بامشکل سن سکا تھا۔ تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں جلد لوٹ آؤں گا، ڈونٹ وری۔ ارتضیٰ نے نرمی سے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ کیا میں جاؤں؟ وہ اب بھی تسلی چاہتا تھا۔ جائیے، لیکن مہا آپ کے ساتھ لوٹے گی، یہ وعدہ آپ مجھ سے لے کر جا رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ میرا وعدہ ہے، مہا میرے ساتھ ہی آئے گی تمہیں ملنے، انشاءاللہ۔ اوکے، سی یو سون، بائے۔ اس نے ضبط کمال سے مسکراتے الوداعی ہاتھ ہلایا تو ارتضیٰ نے آگے ہو کر اس کے ماتھے پر مہر محبت ضبط کی تھی اور پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ جانے اب نگین سے ملنا اور اسے دیکھنا زندگی میں لکھا تھا کہ نہیں۔ وہ پاگل لڑکی اب بھی دل چھوڑے بیٹھی تھی، اس کی پریشانی جائز تھی۔ حالات اور واقعات جس صفاقی اور ترتیب سے اس کی جان ناتواں پر گزرے تھے، انہوں نے نگین کو سائیکو بنا دیا تھا۔ امی کے ناروا سلوک کے بعد ایک مہا ہی تو تھی جس نے نگین کو سمجھا تھا، اس کے دکھ درد کو بانٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دکھوں پر آنسو بھی بہائے تھے۔ ان چند ہفتوں میں مہا اس کے بہت کلوز ہو گئی تھی۔ نگین بھی اسے چھوٹی بہن سمجھ کر چاہنے لگی تھی۔ محبت رویے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ دل سے باندھی جاتی ہے اور دل تک رسائی رکھتی ہے۔ سو مہا کے اغوا کی خبر نے نگین کے دل اور دماغ کو زبردست دھچکا پہنچایا تھا، اور وہ دھچکا اس کے لیے بھی شدید تھا کہ نگین خود کو مہا کے اغوا ہو جانے پر ذمہ دار خیال کرتی۔ جانے وقت کی وہ گردش کب اس لڑکی کو سکون کا سانس لینے دیتی۔ ادھر گھر میں میمونہ بیگم کی حالت سخت خراب تھی، اس پر تائی امی کی آمد نے رہی سہی کسر بھی پوری کر ڈالی تھی۔ ایسے بے وقت ان کی آمد کس مقصد کے تحت تھی؟ ارتضیٰ کو اس بارے میں تاحال کوئی سنگن نہ ملی تھی۔ اس نے اپنے طور پر یہ اندازہ ضرور لگایا تھا کہ شاید بلال انگلینڈ سے وطن آنے والا تھا، بہت ممکن تھا تائی امی اسی کے استقبال کے لیے کراچی چلی آئی تھیں۔
او گاڈ! ارتزاق کا وجود سیکنڈوں میں پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ اگر بلال بھی اس حالت میں چلا آیا تو پھر مہا کے گھر پر نہ ہونے کا جواز وہ کیسے دے پائے گا؟ کل رات طائی امی نے حکمیہ انداز میں ارتزاق کو صلاح دی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی نگین اور مہا کو ان کی موجودگی میں گھر لے آئے اور اب ناشتے کی میز پر وہ یقیناً اپنے کہے کی یاد دہانی ضرور کرواتی۔ وہ فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا طائی کا سامنا کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے کام پر نکل جائے گا۔ آج کا دن ویسے بھی ٹینشن سے بھرا تھا۔ مشن امپاسبل ابھی سر پر تھا اور گھر کے حالات اختیار سے باہر ہو چلے تھے۔ نگین سے ملاقات کے بعد سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ اسے یونیفارم چینج کرنا تھا۔ اتنے بڑے آپریشن کلین اپ سے پہلے اسے ماں سے بھی ایک ملاقات کرنی تھی۔ آج اس کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ دشمنوں کو زیر کرنے میں اس پر آنچ بھی آ سکتی تھی اور ارتضیٰ میمونہ بیگم کی دعائیں لیے بنا اتنی دور جانا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی تو ہوتا جو اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتا۔ پھر ماں جیسی ہستی جس کی محبت خدا کی محبت کی طرح لاڈ والی تھی۔ وہ اللہ جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے کو چاہتا تھا۔ ارتضیٰ کو اس اللہ سے بھی اپنی کامیابی کی استدعا کرنا تھی۔ 2 نفل پڑھنا ضروری تھے۔ اس طرح اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی اور شاید ارتضیٰ کی نیت کی سچائی دیکھ کر اللہ میمونہ بیگم کے دل سے نکلی فریاد کو بھی سن لیتا۔ ارتضیٰ ڈریس اپ ہو کر بھی اپنی راکنگ چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ وہ خیالوں میں الجھا ہوا تھا جب موبائل کی تیز بیپ نے اسے حال کی خبر دی تھی۔ اس نے چونک کر سامنے پڑے موبائل کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر تیزی سے اٹھا لیا تھا۔ ہیلو! ارتضیٰ کی آواز مدھم تھی۔ بھئی یہ کیا ڈی آئی جی، اپنا سیل فون اتنا بزی کیوں رکھتے ہو یار؟ تمہیں کال کرنے کے لیے بار بار ٹریس کرنا پڑتا ہے، تب جا کر تمہارا سراغ ملتا ہے۔ آخر اتنی باتیں تم کس سے کرتے ہو؟ جونیئر باس کی مضحکہ اڑاتی آواز ارتضیٰ کو فوراً محتاط کر گئی تھی۔ دل بے وجہ پہلو میں شور مچانے لگا تھا۔ ارتضیٰ کو خواہ مخواہ کسی خطرے کا نادیدہ احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور بے حد نارمل انداز میں طنزاً کہا، مجھے معلوم نہیں تھا تم منگل سے پہلے ہی میری یاد میں تڑپنے لگو گے۔ اندازہ ہوتا تو یقیناً میں اپنا سیل فون فری رکھتا۔ بہرحال کیسے ہو دارا سیٹھ؟ میرے لیے تمہاری بےتابی اب کس مقصد کے تحت ہے؟ بےتابی میری نہیں، تمہاری بہن کی ہے ڈی آئی جی۔ اس لڑکی کو بے قرار دیکھ کر میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تمہاری بہن کا خوبصورت چہرہ نظر کے سامنے ہوتا ہے تو تم کسی خیال کی صورت از خود دماغ میں چلے آتے ہو۔ بہرحال کیا خیریت نہیں پوچھو گے چھوٹی بہن کی؟ وہ بدماشی سے ہنستا سوال کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کا پارا آسمان کو لپکا تھا جسے اس نے نہ جانے کیسے سنبھالا تھا۔ ابھی تیش میں آنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ارتضیٰ کی باتوں کا بدلہ مہا سے لے سکتا تھا، اسی لیے خون کے گھونٹ بھر کر تحمل سے بولا، تم سے درندے کے پنجرے میں کوئی اور خیریت سے کہاں رہ سکتا ہے دارا سیٹھ؟ بس اتنا بتا دو، کتنا مارا ہے تم نے اس لڑکی کو؟ ارے وہ یوں بولا جیسے کوئی انہونی سن لی ہو۔ کیوں الزام تراشی کرتے ہو یار آفیسر؟ ہم وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تمہاری ننھی بہن خیریت سے ہے، قسم لے لو اسے کسی نے انگلی تک نہیں لگائی۔ ہاں ایک انعام ضرور دیا تھا اس لڑکی کو، چھوٹا سا انعام۔ اس کے ڈمپل والے گال کو دھیرے سے چوما تھا میں نے، لیکن وہ تو یوں چہرہ صاف کرنے لگی تھی جیسے کسی گندے کیڑے پر جا پڑی ہو۔ مجھے تو اس کے گال کشمیری سیب کی یاد دلا گئے تھے، نرم اور رسیلے سیب۔ ارتضیٰ کا بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گیا تھا۔ جونیئر باس کی فحش گفتگو پر جیسے جبڑے بھیج گئے تھے۔ کن پٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ بے تحاشا سلگا تھا، لیکن کیا کرتا؟ مجبوراً نارمل انداز میں بولا، لیکن اسے کس چیز کا انعام دیا تھا تم نے؟ بھئی واہ، یہ سوال کیا ہے نا تم نے بڑے کام کا۔ اس سوال کا جواب ہی وہ وجہ ہے جس کے لیے میں نے تمہیں یہ کال کرنے کی زحمت کی ہے۔ پہلے تو بہن کی تعریف سن لو۔ سالی اپنے قول و فعل سے مسلسل یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ تم جیسے نڈر اور ذہین پولیس آفیسر کی بہن ہے۔ جانتے ہو وہ کل ہماری قید سے فرار ہو گئی تھی۔ واٹ؟ او مائی گاڈ! ارتضیٰ کا دل اچھل کر حلق میں آ ٹکا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے پوری قوت سے سینے پر مکہ جڑ دیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ کہاں چلی گئی وہ آخر؟ ارے واہ، ایک ہی سانس میں اتنے سوال! یار صبر نام کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ بے صبری کس لیے؟ تمہیں مسٹر ڈی آئی جی بتا تو رہا ہوں۔ وہ تمسخر سے ہنستا جا رہا تھا۔ ذرا حوصلے سے سنو میرے دوست، تمہارا جگر تو لوہے کا ہے نا، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہو، تو پھر کیوں بے وجہ گھبرا رہے ہو؟ بکواس بند کرو جونیئر باس، مجھے بتاؤ مہا کہاں ہے؟ اگر میری بہن کو کچھ ہوا یا تم نے اپنی اوقات دکھائی تو یاد رکھنا میں تمہاری نسلوں کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ بولو کہاں ہے میری بہن؟ ارتضیٰ کی آواز غیظ و غضب سے پھٹ رہی تھی۔ ادھر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، اتنا غصہ، اتنا لاوا بھرا ہے تمہارے اندر؟ وہ کس کام کا ڈی آئی جی؟ اتنی دور بیٹھ کر تو تم میری نسل کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو زمین میں کیسے گاڑو گے؟ بہرحال سن لو، تمہاری بہن ابھی میرے پاس ہے، بالکل خیریت سے ہے، اور اسے پکڑ کر ہم نے دوبارہ قیدی بنا دیا ہے۔ اس کے فرار ہونے کی کوشش کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو گئی تھی،
اور میں تمہیں بتاؤں اس کے فرار میں کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ فراز نے۔ تمہارے فراز نے اسے یہاں سے بھگانے میں اس کی بہت مدد کی تھی، لیکن پھر بھی وہ دھوکہ کھا گیا، سمجھ نہ سکا کہ ہم اس کی باتیں سن کر ساری فراری منصوبہ بندی سے آگاہ ہو چکے تھے۔ مزے کی بات بتاؤں ڈی آئی جی، میں نے ہی مشورہ دیا تھا تمہاری بہن کو کہ فراز کے ساتھ ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جائے، جہاں اتنا اندھیرا ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو شناخت بھی نہ کر پائیں۔ ان کو ایک ہی جگہ قیدی بنا کر رکھنا ہماری سوچی سمجھی اسکیم تھی، کیونکہ ہم جانتے تھے دونوں مل کر آپس میں ایک دوسرے کا غم بانٹتے تو بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ ہمیں کامیابی ملی، بہت سی انفارمیشن کے ساتھ اس کے فرار کا منصوبہ بھی ہمارے علم میں آ گیا تھا، سو ہم نے فراز کی نگرانی میں اسے ماہا کو فرار ہونے پر پوری مدد فراہم کی اور وہ تمام موقع دیے جن کے تحت وہ اپنے فرار کے طریقوں پر عمل کر سکتے تھے۔ نتیجہ حسب خواہش نکلا، تمہاری بہن ہماری قید سے بھاگ نکلی تھی، اور جب وہ ہانپتی کانپتی برقی رفتاری سے دوڑتی مرکزی شاہراہ تک پہنچی تو وہاں میرے وہ بندے جو پہلے سے چھپائے گئے تھے میرے ایک اشارے پر اٹھائے تھے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے تمہاری بہن کو سنبھالا اور ڈنڈا ڈولی کر کے گاڑی میں ڈال کر واپس اپنے ٹھکانے پر لے آئے تھے۔ تمہاری بہن، جونیئر باس نے سر آہیں بھر کر جیسے ارتزاق کو دانستہ تپایا تھا۔ تمہاری بہن کو اتنی مایوسی ہوئی کہ وہ اس آدمی کو دیکھ کر حواسوں میں نہ رہی جس نے اسے جا کر عین موقع پر پکڑا تھا۔ وہ آدمی ہی وہی تھا جس نے فراز کو تمہاری بہن کے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ بیچارہ قاسم تمہاری بے ہوش بہن کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لایا تھا۔ آئے ہائے، بہت نازک دل کی لڑکی ہے بیچاری، تم نے ذرا سی سختی دکھائی ہوتی تو آج بیچاری کا اتنا برا حال کیوں ہوتا؟ ننھا سا دل ہے اس غریب کے پاس، اسے بھی سنبھال نہیں پاتی، بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو نا ڈی آئی جی، فراز تو جرم کر چکا تھا، بھئی اس نے تمہاری بہن کو باہر کا راستہ دکھا کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اب اس کی سزا تو بنتی تھی نا۔ کیا میں فراز کو یوں ہی چھوڑ دیتا؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ارتزاق کے حواس اڑنے لگے تھے۔ کیا فراز تمہارے پاس ہے؟ او گاڈ، کیا کیا تم نے اس بیچارے کے ساتھ؟ اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں سکتے وہ کتنا زخمی اور نڈھال تھا؟ اسپتال سے اٹھایا تھا نا تم نے اسے؟ ہاں ہاں، اسپتال سے میں ہی لے کر گیا تھا اس الو کے بٹے کو۔ بیچارہ نہیں ہے وہ، بڑا گھاک بندہ ہے وہ شخص، 2 بار ہماری قید کا مزہ چکھ کر بھی ایک لڑکی کو فرار کی ترغیب دے رہا تھا۔ بہرحال میں بات تمہاری بہن کی کر رہا تھا، تم وہی سنو، وہی تمہارے مطلب کی ہے۔ جونیئر باس نے اس کی بے کسی کا مزہ لیتے ہوئے بات کو پھر پرانے ٹریک پر ڈال دیا تھا۔ ارتزاق اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا، اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ جا کر اس وحشی کا منہ نوچ لیتا، ایسا سوچنے کی مہلت بھی نہ مل سکی تھی، ورنہ دوسری طرف جونیئر باس پھر لہک کر کہہ رہا تھا، خدا کی قسم ڈی آئی جی، تیری بہن بہت لاجواب ہے، نازک ڈال سی لڑکی اور نزاکت سے بھرپور اس کا دل، پر ہمت نام کی نہیں ہے اس میں، بہت جلدی دل چھوڑ بیٹھتی ہے وہ بیچاری۔ اس وقت تو ایسی بے سدھ ہوئی جب میں نے اس کے فرار پر فراز کو اس کے کیے کی سزا دی تھی۔ ہائے کیا بتاؤں آفیسر، کیا حال ہوا تمہاری نازک سے پالی بہن کا، برداشت ہی نہ کر پائی تھی، شاید فرش پر پھیلتا خون دیکھنے کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ وہ بے حس بنا اتنے سکون اور اطمینان سے بول رہا تھا جیسے ارتزاق کو کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ ادھر ارتزاق کا دم پھولنے لگا تھا، اسے اپنی سماعت پر سے اپنے کانوں سے سنی باتوں پر اعتبار کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ پہلا خیال جو من میں گہرائی سے اٹھ کر اس کے اعصاب پر حاوی ہوا تھا وہ یہی تھا کہ کیا جونیئر باس نے فراز کو قتل کر دیا تھا؟ کیا اس کا خون دیکھ کر ماہا نے سدھ بدھ کھوئی تھی؟ او میرے اللہ! ارتزاق نے سر دونوں ہاتھوں میں ڈال دیا تھا، موبائل اس کے کندھے اور گردن کے بیچ دبا ہوا تھا۔ اف، ایسا نہیں ہو سکتا! بے خیالی میں ایک سرداہ ارتزاق کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، وہ بمشکل خود کو سنبھال پایا تھا۔ مجھے بتاؤ دارا سیٹھ، فراز کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے مار دیا ہے؟ بولو درندے! ارے یار درندہ مت کہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس نے فوراً اعتراض اٹھایا تھا، میں اپنے گینگ کا جونیئر باس ہوں اور یہ حقیقت تم جیسا پولیس آفیسر بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے تم سے نہیں فراز سے غرض ہے، کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے تم نے اس لڑکے کے ساتھ؟ ارتزاق جیسے دھاڑا تھا، جونیئر باس دھیرے سے ہنستا ہوا بولا، بہت فکر ہے اپنے سالے کی، تمہاری بیوی کا بھائی ہے کیا؟ او یو شٹ اپ باسٹرڈ، آئی ول کل یو۔ ابھی نہیں بڑے بھائی، کسی کو کل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پہلے اپنی پستول میں میرے نام کی گولی تو بھر لو۔ لیکن نہیں، ایک بات تم بھی کان کھول کر سن لو ڈی آئی جی، دنیا کے کسی کاروباری کارخانے میں ابھی میرے موت کے نام کی ایک بلٹ بھی نہیں بنائی گئی، اس لیے مجھے مار ڈالنے کا تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تم خوش فہمی میں جی رہے ہو جونیئر باس، ایک نہیں کئی گولیاں تمہارے نام کی میرے ریوالور میں لوڈڈ ہو چکی ہیں، اب صرف نشانہ لگانے کی دیر ہے، یاد رکھنا تمہاری موت کا ذمہ دار میں ہوں گا، دیٹس اے پرامس۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، ایک گولی میرے نام کی تمہارے پاس ہے تو کیا ہوا؟ میں بھگوڑا نہیں ہوں ڈی آئی جی، بھاگوں گا نہیں، مقابلہ کروں گا، 10 بدس تم سے۔ یو شوڈ بی ریڈی فار دس۔ اوکے ڈن، آئی ایم ریڈی فار دیٹ۔ اس بار تمہیں ایک ذرا سا بھی موقع نہیں ملے گا جونیئر باس، مجھے کسی بھی موقع پر ہلکا مت لینا، میں تم جیسوں سے
نبٹنا خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ I have never disappointed you۔ مجھے تم سے جان باز بہت پسند ہے ڈی آئی جی۔ I like your spirit۔ وہ صاف اسے سلگا رہا تھا۔ تھینکس، ارتضیٰ نے زہر خون سے کہا تھا۔ اب فراز کی بات بھی کہہ ڈالو۔ What did you do with him؟ Nothing special my dear۔ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوا ارتضیٰ علی۔ میں نے فراز کو نہیں مارا کیونکہ اس لڑکے کو مار ڈالنے میں وہ اذیت نہ تھی جو اسے زندہ رکھ کر ہم نے دی ہے۔ ہم نے فراز کا دل بلکہ اس کی روح اس کے بدن سے کھینچ لی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیتی جاگتی بوڑھی ماں کو ڈس ڈس کرتے ہوئے گولی مار دی ہے، اور ادھر کمبخت برداشت نہ کر سکا وہ خوبصورت منظر ابھی تک بے حال اور بے ہوش پڑا ہے۔ چلو پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، ہوش میں آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو سالہ جان سے جائے گا، اور اس کی جان جانے میں بھلا ہمارا نقصان ہوگا۔ او میرے اللہ، کتنے شکیل قلب ہو تم، کتنے کمینے اور بے درد انسان ہو۔ خدا کا خوف کرو جونیئر باس، اپنی موت کو نہ بھولنا۔ جانے تم کن حالات میں ایک پاگل کتے کی سی موت مارے جاؤ گے، تم انسان نہیں ہو۔ ارتضیٰ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ نہ چاہ کر بھی وہ سب کچھ بول گیا تھا جو کہنا ضروری نہیں تھا۔ ادھر جونیئر باس کا موڈ سخت آف ہوا تھا، بے تحاشا تڑپ کر بولا، جب میں سزا دیتا ہوں تو صرف سزا ہوتی ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ صرف مجرم ہوتا ہے، اس پر کیا گزرتی ہے میں پرواہ نہیں کرتا۔ پرواہ تمہیں اب کرنی پڑے گی جونیئر باس، بیکاز یور ڈاؤن فال ہیز بیکم۔ میرا کہا لکھ لو، آج عنقریب تم بھی مارے جاؤ گے کسی بے کس چوہے کی طرح، بے یار و مددگار ہو کر۔ ارتضیٰ کا انداز بے حد سرد تھا۔ جونیئر باس لمحہ بھر کو بوکھلایا، پھر جلد ہی سنبھل کر تمسخر سے بولا، اچھا خاصی اچھی پیش گوئی کر لیتے ہو آفیسر، ذرا لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو کہ مجھ جیسے چوہے کو بے یار و مددگار کر کے کون شکار کرے گا؟ کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت اور ہمت ہے؟ مجھ میں ہے جونیئر باس۔ آئی ایم ڈائنگ ٹو میٹ یو، اور جس دن تم میرے مقابلے آ کھڑے ہوئے وہ دن تمہاری زندگی کا انجام ہوگا۔ آئی ایم گوئنگ ٹو روئن یو، فنش یو، اوکے؟ بس بس، جونیئر باس نے بے قراری سے اسے جھڑکا تھا، بہت بولی انگریزی تم نے، بہت ڈرایا ہے مجھے۔ تم یوں ہی نہیں ڈرو گے جونیئر باس، تمہارے ہاتھوں جان سے جانے والی ان تمام بے گناہوں کا خون تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا، لیکن پھر بھی تمہارا دم سینے میں اٹکا رہے گا اور تم آسانی سے مر نہ سکو گے۔ تم جو اذیت دوسروں کو دیتے ہو، ان بیچاروں کو تڑپتا پا کر خوش ہوتے ہو، وہی تڑپ اور اذیت تمہارے ہی سر پر کھڑی ہو کر یہ ساری دنیا دیکھے گی۔ مت بھولو اللہ کی لاٹھی بے آواز برستی ہے، اس وقت تمہارا جسم جھٹکے کھائے گا، تم مرغ بسمل کی طرح پھڑپھڑاؤ گے، لیکن موت تمہیں قبول نہ کرے گی، کیونکہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ حد آخر ہے جونیئر باس، اینڈ دیر از نو وے اہیڈ۔ تمہیں اللہ کوئی موقع نہیں دے گا، سارے راستے مسدود ہو جائیں گے اور تم بے کس اور لاچار بن کر جسٹ کول ڈاؤن ڈی آئی جی، اپنا رتبہ پہچانو۔ جونیئر باس کا صبر شاہی جواب دے گیا تھا، اور اسی لیے اس نے ایک عدلت سے ارتضیٰ کی بات کاٹ ڈالی تھی۔ عورتوں کی طرح بد دعائیں نہ دو مجھے، جب میری موت کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال وہ کام کرو جو تم جیسے آفیسر کے شایان شان ہے، جاؤ اور جا کر ہائی وے کوسٹل کی پہلی چورنگی پر دائیں جانب کچرے میں پڑی فراز کی بوڑھی ماں کی بے آسرا اور دریدہ لاش اٹھا لو، ورنہ جنگلی سور اور کتے کھا جائیں گے تو مجھے نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا۔ 2.5 گز کا کفن ڈال کر 6 فٹ کی قبر میں ڈال دینا، اسے فراز پر احسان رہے گا تمہارا۔ او مائی گاڈ، کیا تم نے فراز کو اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے نہ دیا؟ ارتضیٰ کی بے یقینی حد سے سوا تھی۔ جونیئر باس نے اہنکار بھرا تھا، اب وہ سالہ گیدڑ کی اولاد بے ہوش پڑا ہے تو کیا دیکھے گا اپنی ماں کو؟ دفنا دینا بڑھیا کو اعزاز کے ساتھ، یہ تحفہ ہے میری طرف سے، اس کے عوض تمہارے سینے پر لگے میڈلز میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا۔ جسٹ شٹ اپ یو آر بلڈی راسکل۔ ارتضیٰ خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور ادھر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ توبہ توبہ، ایماندار پولیس آفیسر اور اتنی گندی گالیاں، واہ بھئی واہ، اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ گالی بکنے کا بھی عذاب ہوتا ہے بڑے بھائی، پر تم نہ سمجھو گے۔ بہرحال ایک غرض اور سن لو، آج جمعے کا مبارک دن ہے، بڑھیا کو نیک موت دی ہے میں نے، لیکن یہ مت بھولنا منگل کا دن ٹھیک 3 دن کے بعد تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ موقع ہے ابھی تمہارے پاس، بلیک فائل ڈھونڈ نکالو، ورنہ اس بار جو انجام تمہاری دلاری بہن کا ہوگا اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملے گی۔ اس کی لٹی پٹی بے حجاب لاش دیکھ کر تم مجھے بددعائیں دینے کے قابل بھی نہ رہو گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اپنی بکواس بند کرو ذلیل کتے، تمہارا منحوس سایہ بھی میری بہن کو چھو نہ سکے گا۔ 3 دن بہت ہے میرے لیے، منگل آنے سے پہلے ہی میں نے تمہیں انجام سے دوچار نہ کر دیا تو کہنا، یہ تم سے میرا بھی وعدہ ہے۔ ارتضیٰ چیخ اٹھا تھا، جیسے اس کا بدن کب کپا رہا تھا اور جیسے لمحہ بھر کے لیے اوسان کھو بیٹھا تھا۔ اس کی تیز آواز جیسے پورے گھر میں گونجی تھی۔